عزیزان گرامی، اللہ کی رضا میں راضی رہنا چاہیے، اور جس حال میں اللہ رکھے اللہ کی رضا میں راضی رہنا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العزت اپنے بندوں سے امتحان لیتا ہے، اللہ اپنے بندوں کو آزماتا ہے، اور جو اس امتحان میں جو اللہ رب العزت کی آزمائش میں کامیاب ہو جاتا ہے تو سمجھ لو اسے کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ اس لیے ہر وقت اللہ کی رضا میں راضی رہنا چاہیے اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ دیکھیے میرے عزیزو، حضرت فاطمہ زہرا اور حضرت علی سے اللہ رب العزت نے کیسے کیسے امتحان لیے، اللہ رب العزت نے انہیں کیسے آزمایا۔ حضرت امام حسن حسین دونوں چھوٹے ہیں، بچپن کا زمانہ ہے، بیمار ہو گئے۔ عزیزان گرامی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں شہزادگان کی عیادت کے لیے تشریف لے کر کے آئے۔ میرے آقا نے دعا فرمائی کہ رب قدیر دونوں شہزادگان کو شفا یاب فرما دے، اور پھر میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے فاطمہ اے علی تم دونوں نظر مان لو۔ میرے عزیزو، حضرت علی، حضرت فاطمہ زہرا اور حضرت فاطمہ کی لونڈی فضہ نے نظر مان لی کہ اے اللہ، اگر ہمارے یہ دونوں شہزادگان شفا یاب ہو گئے تو ہم تین روزے رکھیں گے۔ میرے عزیزو، اللہ نے اس کی برکت سے ان دونوں شہزادگان کو شفا یاب کر دیا، اللہ رب العزت نے ان کو اچھا کر دیا۔ اب میرے عزیزو، روزہ رکھنا ہے، لیکن گھر میں کوئی اتنا سامان نہیں کہ تینوں روزہ رکھ پائیں، تھوڑے سے جو ہیں۔ حضرت فاطمہ نے کہا کہ گھر میں کوئی اتنا سامان نہیں، تھوڑے سے جو ہیں چلو ہم ان کو پیس لیتے ہیں اور ان کی روٹیاں بنا لیتے ہیں۔ میرے عزیزو، روٹیاں بنائی گئیں۔ جب تینوں افطاری کے وقت میں افطار کرنے کے لیے بیٹھے تو گھر کے دروازے پر کسی نے دستک دی، پوچھا گیا کون؟ تو کہا کہ میں فقیر ہوں، میں نے 3 دن سے کچھ نہیں کھایا ہے، اگر کچھ کھانے کا ہو تو کھانا مل جائے گا تو بڑا اچھا ہوگا۔ حضرت علی نے وہ سارا کھانا اٹھایا اور اس فقیر کو دے دیا۔ حضرت علی نے کہا چلو کوئی بات نہیں، ہم پانی سے ہی افطار کر لیتے ہیں۔ میرے عزیزو، وہ کھانا سارا اس فقیر کو دے دیا گیا اور آپ تینوں نے پانی سے افطار کر لیا۔ میرے عزیزو، دوسرے دن بھی آپ نے ہی ایسے ہی روزہ رکھ لیا۔ پھر دوسرے دن جب افطار کرنے کے لیے بیٹھے تو میرے عزیزو پھر دروازے پر کسی نے دستک دی، پوچھا گیا کون؟ تو کہتا ہے کہ میں ایک یتیم ہوں، میں نے کچھ نہیں کھایا ہے، اگر کچھ کھانے کا کھانا مل جائے تو بڑا اچھا ہوگا۔ حضرت علی نے وہ سارا کھانا اٹھایا دوسرے دن بھی اور اس یتیم کو دے دیا۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیزو، تینوں نے پھر پانی سے افطار کر لیا۔ افطار کرنے کے بعد پھر تیسرے دن بھی ایسے ہی روزہ رکھ لیا، پانی سے افطار کیا۔ پھر تیسرے دن جب روزہ افطار کرنے کے لیے بیٹھے تو گھر کے دروازے پر پھر کسی نے دستک دی، پوچھا گیا کون؟ تو کہا کہ میں ایک اسیر ہوں، میں ایک قیدی ہوں، میں نے کچھ نہیں کھایا ہے، اگر کھانے کا کچھ چیز مل جائے، اگر کھانا مل جائے تو بڑا اچھا ہوگا۔ حضرت علی نے تیسرے دن بھی وہ سارا کھانا اٹھایا اور اٹھانے کے بعد اس قیدی کو دے دیا اور تینوں نے پانی سے ہی افطار کر لیا۔ عزیزان گرامی، دیکھیے اللہ نے ان سے کیسا امتحان لیا، سارا کھانا اٹھا کر کے دے دیا۔ تینوں روزے آپ نے، حضرت علی، حضرت فاطمہ زہرا نے ایسے ہی رکھے۔ پھر حضرت علی، مولا علی مشکل کشا، دونوں شہزادگان کو لے کر کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف لے کر کے گئے۔ میرے آقا کی بارگاہ میں جیسے ہی حاضر ہوئے تو میرے آقا ارشاد فرماتے اے علی کیا ہوا؟ چہرے پر تھوڑی اداسی نظر آ رہی ہے۔ اے علی کیا ہوا؟ تھوڑی چہرے پر کمزوری سی نظر آ رہی ہے، کمزور سے نظر آ رہے ہو، کیا معاملہ ہے؟ تو حضرت علی نے سارا واقعہ بتایا، یا رسول اللہ ایسا ماجرا ہوا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اپنی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا اور حضرت علی کو ساتھ لے کر کے تشریف لے کر کے آئے۔ حضرت فاطمہ زہرا کے ہاں تشریف لے کر کے آئے تو کیا دیکھتے ہیں؟ حضرت فاطمہ زہرا اللہ کی عبادت کر رہی ہیں، حضرت فاطمہ زہرا اللہ کی عبادت میں مشغول ہیں۔ دیکھیے میرے عزیزو، 3 روزے رکھے لیکن کچھ کھایا نہیں، صرف تینوں دن پانی سے افطار کیا لیکن روزہ نہیں چھوڑا بلکہ اللہ کی عبادت میں مشغول ہیں۔ لیکن میرے عزیزو، آج کل کا ہمارا حال، ہمارے گھر پہ طرح طرح کی غذائیں، طرح طرح کے کھانے ہوتے ہیں، پھر بھی میرے عزیزو ہم نمازیں پڑھنے کے لیے تیار نہیں، پھر بھی ہم اللہ کی اتنی ناشکری کرتا ہے، جبکہ میرے عزیزو ہر وقت اللہ کی رضا میں راضی رہنا چاہیے۔ دیکھیے حضرت فاطمہ زہرا اللہ اکبر ایسے بھی حال میں اللہ کی عبادت کر رہی ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حاضر ہو گئے۔ حضرت فاطمہ زہرا نماز سے فارغ ہوئی تو میرے عزیزو حضرت فاطمہ زہرا کے چہرے
چہرے پر بھی تھوڑی کمزوری کے آثار نظر آ رہے ہیں۔ حضرت فاطمہ تو زہرا صحیح سے کھڑی نہیں ہو پا رہی ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے بیٹی فاطمہ کمزور کیوں نظر آ رہی ہو؟ تو حضرت فاطمہ کہتی ہیں یا رسول اللہ، اے میرے بابا جان، ہم نے 3 روزے رکھے ہیں لیکن کچھ کھایا نہیں ہے، صرف پانی سے ہی افطار کیا ہے ہم نے ایسے ہی روزے رکھ لیے، اس لیے مجھے کمزوری سی تھوڑی محسوس ہو رہی ہے۔ پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی آنکھ میں آنسو آ گئے۔ پھر میرے آقا نے دعا فرمائی کہ اے رب قدیر میری بیٹی کو صبر عطا فرما۔ حضرت جبرائیل حاضر ہو گئے۔ حاضر ہونے کے بعد پھر آپ نے قرآن کی یہ آیت پیش کی وَيُطْعِمُ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، یہ آیت پیش کی کہ وہ خود نہیں کھاتے ہیں بلکہ اپنے سامنے کا کھانا یتیم کو کھلا دیتے ہیں، فقیر کو کھلا دیتے ہیں، اسیر کو کھلا دیتے ہیں، یعنی قیدی کو کھلا دیتے ہیں۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے آقا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، وہ تینوں دن حضرت فاطمہ اور حضرت علی کے گھر کے دروازے پر جو فقیر بن کے آیا تھا، جو قیدی بن کر آیا تھا، جو یتیم بن کر آیا تھا، یا رسول اللہ وہ مدینے کا کوئی سائل نہیں تھا، وہ اللہ کے حکم سے میں جبرائیل امین تھا جو اللہ رب العزت نے مجھے حضرت علی اور حضرت فاطمہ زہرا کا امتحان لینے کے لیے بھیجا تھا۔ اللہ رب العزت نے مجھے آپ کے گھر والوں کی آزمائش کے لیے بھیجا تھا۔ ایک یا رسول اللہ، اب میں آپ کو اللہ کا پیغام سنا رہا ہوں، آپ حضرت علی اور حضرت فاطمہ زہرا کو یہ خوشخبری سنا دیجیے کہ وہ اپنے آزمائش میں پورے نکلے ہیں، اپنے آزمائش میں کامیاب ہو گئے ہیں اور اللہ رب العزت ان دونوں سے بہت خوش ہے۔ میرے عزیزو دیکھیے اللہ رب العزت نے ایسے ایسے امتحان لیے، اس لیے تو میرے عزیزو اللہ رب العزت حضرت علی سے محبت فرماتا ہے۔